امیر ترین پاکستانی نے اپنی بیٹی کی شادی سڑک پر کام کرتے ہوئے پٹھان کے ساتھ کروا دی۔ یہ اچانک ہوا کیا؟ پھر اس کے بعد مرتے وقت اس پٹھان نے جب اپنی بیوی کو حقیقت بتائی کہ تمہارے باپ نے میری شادی تمہارے ساتھ کیوں کروائی اور ساری زندگی میں تمہارا غلام بن کر کیوں رہا، تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور اس میں اہم لیسن بھی موجود ہے۔ جناب علی پاکستانی پاکستان میں موجود تھا، بڑا امیر ترین پاکستانی، اس وقت یہ فیملی کینیڈا میں موجود ہے۔ اس پاکستانی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے ایک گھر کا انتخاب کیا، یعنی جہاں بھی اپنی بیٹی کا رشتہ طے پایا تو رشتہ طے پانے کے بعد شادی کی بات چلنا شروع ہو گئی۔ اب جس دن بارات آئی، بارات کے روز جب نکاح کا وقت آیا، یعنی حق مہر کا وقت آیا، تو الٹا لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کی گئی کوئی 1 سے 2 کروڑ روپے کہ آپ ہمارے بیٹے کو اتنے پیسے دیں۔ آپ کے پاس پیسوں کی کون سی کمی ہے؟ آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ اور لڑکی کا باپ کہنے لگا کہ میری بیٹی اگر یہ لفظ کہتی، یہ جملہ کہتی تو شاید سمجھ آتا، لیکن آپ کی جانب سے اس طرح کے مطالبات کا کیا جانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ جناب علی باپ نے اسی وقت اپنی بیٹی کا رشتہ اس نوجوان کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا۔ آئی بارات جو کہ رخصت ہو گئی، پھر اس کے بعد رشتہ دار وہیں پر موجود تھے۔ یہ امیر ترین پاکستانی یعنی اس لڑکی کا باپ نکلا اور ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں پر ایک پٹھان بھائی کام کر رہا تھا۔ وہ اس کو کیسے جانتا تھا یہ بھی آگے چل کر بتاؤں گا۔ اس پٹھان کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور کہا کہ آج تم نے میری عزت کی لاج رکھنی ہے، تم نے میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے، انکار نہ کرنا۔ اب جناب ایک لمحے کے لیے سوچے، وہ پٹھان بیچارہ جو دہاڑی دار 1000-1500 روپیہ اس کی دہاڑی ہو، اس دہاڑی دار کو اٹھا کر ایک ایسی کروڑ پتی لڑکی کے ساتھ بٹھا دیا جائے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ پٹھان بھائی خوش اس بات پر نہیں تھا کہ میری شادی ایک امیر ترین لڑکی کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ وہ خوش کس بات پر تھا یہ بھی سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب جناب علی یہ پٹھان نوجوان آیا اور اس پاکستانی کی جو بیٹی تھی دیکھ کر حیران ہو گئی کہ ابا جان پہلے بھی آپ ہی کا فیصلہ تھا، اب بھی آپ کا فیصلہ ہے، مجھے قبول ہے۔ یعنی اپنی بیٹی کو دلہن بنی ہوئی بجائے کہ میری بیٹی دلہن بنی ہے یہ واپس گھر جائے، رشتہ تو ختم ہو چکا ہے، اسی دوران اپنی بیٹی کی شادی کی اور اس پٹھان کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ پھر اس کے بعد ساری زندگی یہ پٹھان اپنی اس بیوی کے ساتھ ایسی عزت کے ساتھ رہا، اتنے احترام کے ساتھ رہا، جی جی کہہ کر اپنی بیوی کو مخاطب کرنا۔ بیوی بلکہ اکثر اوقات طنز کیا کرتی تھی، تانے دیا کرتی تھی کہ تم نے دولت کے لیے شادی کی ہے، وگرنہ تم میں مجھ سے کیا مفاد، اس کے علاوہ مقصد ہی کیا ہے تمہارا میرے ساتھ شادی کرنے کا؟ لیکن یہ پٹھان خاموش رہتا تھا، آگے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا تھا۔ یہ فیملی اب کینیڈا پہنچ گئی۔ کینیڈا پہنچنے کے بعد اس پٹھان کے گھر بچے ہوئے، لیکن یہ تانا اس کو سننے کو ہمیشہ ملتا تھا کہ تم نے میرے سے شادی کی ہے پیسے کے لیے، مطلب تمہارا صرف پیسے کا ہے اور اس کے علاوہ تمہارا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پٹھان ہمیشہ کی طرح خاموش رہتا اور کبھی بھی اپنی بیوی کو جواب نہیں دیا کہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اب جناب کینیڈا میں رہتے ہوئے اس پٹھان کو اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہارٹ اٹیک کے بعد جب اس کو ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا اور ہاسپٹل ایڈمٹ ہوتے ہوئے ہی بیوی نے کہا کہ آج تو حقیقت بتا دو، تمہارا میرے ساتھ شادی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نہ تم نے کبھی میری دولت پر نظر رکھی، یعنی میں تمہیں hمیشہ کہتی ہے کہ تمہارا مقصد دولت کا ہے، لیکن تم نے کبھی مڑ کر پوچھا ہی نہیں کہ تم نے کیا پہنا، کیسا پہنا، کہاں سے آیا، زیور کہاں پر ہے، گھر بار کہاں پر ہے، پلاٹس کہاں پر ہیں، جائیدادیں کہاں پر ہے، کبھی تم نے ان چیزوں میں دلچسپی کیوں نہیں لی؟ میں تو اس چیز پر ساری زندگی تشویش میں رہی ہوں کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اب جناب یہ پٹھان بھائی انڈر ٹریٹمنٹ تھا، یعنی اس کا علاج جاری تھا، اور اسی علاج معالجے کے دوران اس نے بتایا کہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کا مقصد بتاؤں کیا تھا؟ تمہارے باپ نے میری اس وقت مدد کی جب میرا باپ بستر مرگ پر تھا، یعنی جو میرا باپ تھا وہ تمہارے والد کا ملازم تھا، میں خود بھی یہ کہہ سکتی ہو کہ تمہارے خاندان کا ملازم ہی تھا، اور میرا باپ جب بستر مرگ پر تھا تو میں نے تمہارے والد سے کہا کہ ابا جان ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اتنے پیسے چاہیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت تمہارے ابا جان نے بے لوث یعنی سوچے سمجھے بغیر میرے والد پر اتنا پیسہ خرچ کیا، یعنی ان کا پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچا لی، یعنی موقع پر ان کا پرائیویٹ علاج کروایا گیا، اور اگر وہ میرے والد کا اس وقت بر وقت علاج نہ کرواتے تو شاید میرے والد کو زندگی نہ مل پاتی۔ یعنی زندگی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کیا تھا کہ وسیلہ اس لڑکی کے
باپ کو بنایا۔ پھر اس کے بعد جناب علی پٹھان اس لڑکی کے باپ کا ایسا دیوانہ کہ تم نے میرے باپ کی زندگی بچائی ہے، میں تمہیں کس طرح یہ احسان لوٹاؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کی وجہ سے میرے والد کی زندگی بچ گئی۔ جناب علی اس پٹھان نے بتایا کہ تمہارا باپ جب ہم کام کر رہے تھے، میں مزدوری کر رہا تھا، اسی وقت میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آج اگر تم میری یہ مدد کر دو تو میری زندگی بچ سکتی ہے۔ میں نے وہ ٹائم یاد کیا کہ جب تمہارے والد نے میرے باپ کی زندگی بچانے کے لیے پیسے دیے، بے لوث پیسے دیے، بنا سوچے سمجھے ایک بڑی رقم دی اور میرے والد کی زندگی بچ گئی۔ میں کس طرح وہ احسان لوٹاتا؟ شاید یہ وہی ٹائم تھا کہ میں احسان لوٹا تو نہ پاتا لیکن کیا ہے کہ تمہارے باپ کی اس ریکویسٹ کو پورا کر پاتا۔ اور جناب ریکویسٹ پوری کی اور یوں اس پٹھان نے زندگی اس خاتون کے ساتھ گزاری۔ بچے بھی چھوٹے تھے، کینیڈا میں ہارٹ اٹیک آیا، لیکن کیا ہے کہ سرجری ہونے کے بعد بھی اس کی جان نہیں بچ سکی اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ وہ خاتون جو زندگی بھر اس کو طنز کرتی آئی، تانے دیتی آئی کہ تم نے دولت کے لیے شادی کی، اس خاتون کو جب حقیقت پتہ چلی تو وہ بھی زار و قطار روئی کہ میں ایک شخص کو جسے غلط سمجھتی آئی، اس نے تو مجھ پر احسان کیا تھا اور میرے باپ پر احسان کیا تھا۔ اسٹوری میں لیسن یہی موجود ہے کہ جو نسلی لوگ ہوتے ہیں ان پر آپ ایک احسان کریں، وہ پھر اس احسان کے بدلے آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، لیکن کبھی بھی آپ کے ساتھ دھوکہ یا فراڈ نہیں کریں گے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔